بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سيقول السفهاء عن قریب بیوقوف لوگ کہیں گے، سیقول السفہاء من الناس لوگوں میں سے بعض بیوقوف لوگ کہیں گے، ما ولاہم کس چیز نے ان مسلمانوں کو پھیر دیا، عن قبلتہم التی ان کے اس قبلے سے، کانوا علیہا جس پر وہ تھے، جس کی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ قل پیغمبر آپ کہہ دیجئے، للہ المشرق والمغرب اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ ان قریب لوگوں میں سے بیوقوف لوگ کہیں گے کہ کیا چیز ہے وہ جس نے ان مسلمانوں کو اپنا رخ اس قبلے کی طرف سے پھیرنے پر مجبور کر دیا، جس کی طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ مشرق بھی اللہ ہی کے لیے ہے اور مغرب بھی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ تو اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی۔ پہلی بات، بیوقوف لوگوں میں سے بیوقوف لوگوں کا اعتراض، کہنا کہ مسلمانوں کو وہ کیا چیز تھی کہ ان کو اس قبلے کی طرف سے رخ پھیرنے پر مجبور کر دیا، جس کی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ مطلب کعبۃ اللہ کی طرف پہلے رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے ہٹا کر دوسری طرف بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے پر مجبور کر دیا، وہ کیا چیز ہے یہ بیوقوف لوگ کہنے لگے۔ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ مشرق بھی اللہ ہی کے لیے ہے، مغرب بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ تیسری بات، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم اللہ ہدایت کرتا ہے لوگوں میں سے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ قبلے کے مسائل، تحویل قبلے کا بدلنا، یہ بات ہے، یہ مسئلہ ہے آج کے سبق کے اندر، آج کے درس کے اندر۔ اور مطابقت اور حالات اور زمانہ، یہ بھی بڑا عجیب ہے۔ دیکھو، ایک سمجھنے کی بات، پہلے حالات پر، دنیا کے اوپر ریسرچ اور دنیا کے حالات پر اور آج کے ہمارے درس کو سامنے رکھیں گے تو بڑی بہترین مطابقت ہے۔ ہمارے درس کو اور ہمارے بیان کیے جانے والی تفسیر اور تشریح اور تاریخ کو اور حالات کو بالکل مطابقت ہو رہی ہے۔ ہمارا درس بھی چل رہا ہے تحویل قبلہ کے مطابق، قبلے کے بدلنے پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے تو اس کے تحت میں بیت المقدس کی تاریخ بھی سامنے آ جائے گی، اس کی عظمت اور فضیلت بھی سامنے آ جائے گی۔ اور دوسری بات تو کیا کہ اب جو حالات چل رہے ہیں بیت المقدس کے، فلسطین کے، وہ بھی بیان سے باہر ہے۔ تو اس کی تاریخ کو بیان کرنا، بیت المقدس کی تاریخ کو بیان کرنا، اور ہمارا درس بھی اتفاق سے قبلے کے بدلنے کا آ جانا، تحویل قبلہ کا آ جانا، یہ اللہ کا ایک نظام ہوتا ہے۔ ہمارا بیان بھی یہی ہونا شروع ہوتا ہے اور حالات بھی ویسے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کا سبق تحویل قبلہ پر، قبلے کا بدلنا۔ یہودی لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، فلسطین، مسجد اقصی۔ مشرکین مکہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہودی مسجد اقصی، بیت المقدس، فلسطین کی طرف رخ کرتے تھے، اور مشرکین مکہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرتے تھے۔ اب جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تب تک کعبۃ اللہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن جب
کعبۃ اللہ چھوڑ کر، مکہ چھوڑ کر مدینے کو ہجرت کر کے چلے گئے، تو وہاں جانے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب تمہیں کعبے کو چھوڑ کر چند مہینوں تک، چند دن چند مہینے تک آپ بیت المقدس فلسطین کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھو۔ اللہ کی طرف سے حکم تھا وہ۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے کی کہ آپ کے پیغمبران کو سبھی کام اللہ کو پوچھے بغیر نہیں کرتے، اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کرتے۔ جب ان سے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کام ہو جاتا ہے، وہ کر دیتے ہیں، تو پھر فوراً ان پر گرفت شروع ہو جاتی ہے، پکڑ شروع ہو جاتی ہے۔ پکڑ کا مطلب سزا نہیں، چھوٹی موٹی اللہ کے آیتوں کو تنبیہ کر دیتے ہیں۔ پیغمبروں کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ کسی گاؤں سے چلے جاتے ہیں یا کسی گاؤں میں ٹھہرتے ہیں یا کسی کی جنازے کی نماز نقو نہیں پڑھاتے ہیں، اللہ نقو پڑھا بولتا ہے تو کسی کی جنازے کی نماز پڑھا دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ان کے لیے حکم ہوتا ہے، تو اللہ کے حکم کی تابع رہ کر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے کے بعد حکم دیا کہ اب کعبے سے رخ پھیر کر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ اب وہ کتنے مہینے نماز پڑھے، اس سے پہلے وہ بیان کیا ہوں 2-3 صفحے پیچھے، یہ الف لام میم پارے کے مکمل پارہ ہونے کے بعد آئے تھے پورے مسائل کو 2-3 دن بیان کیا تھا۔ کتنے مہینے نماز پڑھے بولو، کسی کو یاد ہے؟ دیکھیں گے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہینے تک نماز پڑھے، کسی کو یاد ہے؟ 16 مہینے برابر، رائٹ۔ چلو کم سے کم نہیں دیر یاد رکھنے سبق ہمارا 16-17 مہینے تک۔ ایک حدیث بھی ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو تشریف لے گئے تو وہاں جانے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا، 16-17 مہینے رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نماز ہی کے اندر حکم دے دیے کہ اب تمہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ کعبۃ اللہ قبلہ ہو جائے تو اچھا ہوتا، پیغمبر کے دل کے اندر تمنا تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کو پوری کر دیا، اور وہ بھی تمنا کیسا، نماز ہی کے اندر پوری ہو گئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی کے اندر کھڑ کر تھے، نماز ہی کے اندر ہی حکم آ گیا اللہ کی طرف سے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم آ گیا کہ اے پیغمبر اب بیت المقدس کی طرف سے رخ پھیر کر پھر کعبۃ اللہ کی طرف بھی رخ کر لو۔ یہ حکم کب آ گیا؟ نماز ہی کے اندر آ گیا، نماز ہی کے اندر۔ اب پھر نماز ہی کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف سے قبلہ رخ پھیر کر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر لیا۔ اس میں اب اچھا یہ بھی ایک سوال، اب وہ کون سی نماز تھی جس نماز کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، حکم آ گیا اب بیت المقدس کی طرف سے رخ پھیر کر پھر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر لیے، وہ کون سی نماز تھی؟ وہ نماز تھی عصر کی، عصر کی نماز تھی، عصر کی نماز۔ اب یہاں 2 رکعت بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، پھر بعد کے 2 رکعت کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ نماز ایک ہے، قبلے 2 ہے۔ اب ہمیں ویسا کرے تو ہماری نماز نہیں ہوتی، نماز ٹوٹ جاتی۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ الگ بات تھی، الگ حکم تھا۔ جب شریعت بنتی تھی تو اس لیے وہ حکم تھا۔ تو عصر کی نماز میں وہ کون سی نماز تھی جس میں نماز ایک تھی اور قبلے 2 تھے، جس نماز کے 2 رکعت بیت المقدس کی طرف اور جس نماز کے دوسرے 2 رکعت کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، وہ کون سی نماز تھی؟ عصر کی نماز تھی۔ اچھا، اب پھر اس مسجد کا نام بھی، جس مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اس مسجد کا نام بھی مسجد القبلتین پڑ گیا۔ مسجد القبلتین کا تو کیا، 2 قبلوں والی مسجد، وہ مسجد جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم آ گیا، وحی آ گئی، اب بیت المقدس کی طرف سے رخ پھیر کر پھر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر لو۔ تو جس مسجد میں نماز پڑھتے وقت میں تحویل قبلہ کا حکم آ گیا، بیت المقدس کی طرف سے رخ پھیر کر 2 رکعت اس طرف رخ کر کے پڑھے، پھر بعد کے 2 رکعت بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آ گیا۔ اس مسجد کا نام، جس مسجد میں یہ حکم آ گیا تھا تحویل قبلہ کا، اس مسجد کا نام ہی پڑ گیا کیا؟ مسجد القبلتین، 2 قبلوں والی مسجد۔
ایک قبلہ بیت المقدس کا، دوسرا قبلہ خانہ کعبہ بیت اللہ کا، یہ حکم تھا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ایک بات تو کیا سمجھنے کی کہ کتنے مہینے تک آپ، پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کعبۃ اللہ میں تھے اس وقت تک کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، مدینے کو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ بیت المقدس، دوسری بات، بیت المقدس کی طرف کتنے دن رخ کر کے نماز پڑھے؟ 16-17 مہینے تک رخ کر کے نماز پڑھے۔ پھر اس کے بعد اللہ کا حکم آ گیا کہ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی کہ بیت اللہ کو ہی مستقل قبلہ بنا لے، تو اللہ نے وہی نازل فرما دی۔ اب وہ کون سی نماز تھی، کون سی مسجد تھی، وہ بھی ہے، کون سی نماز تھی؟ جس نماز کے اندر تحویل قبلہ کا حکم آ گیا وہ عصر کی نماز تھی۔ 2 رکعت بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے اور دوسرے آخری 2 رکعت بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، یہ اللہ کے حکم سے ہوا۔ اب کون سی مسجد تھی وہ جس مسجد کے اندر یہ حکم آ گیا تحویل قبلہ کا؟ اس مسجد کا نام کیا تھا؟ مسجد القبلتین۔ اچھا، اب یہ جب ہو گیا تو اب یہودیوں کو اعتراض کرنے کا موقع مل گیا۔ اب میں شروع کر لیے، وہ اس بار میں ہے سیقول السفہاء من الناس، یہ لوگوں میں سے بعض بیوقوف لوگ عنقریب کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ما ولاہم، ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا، کس چیز نے عن قبلتہم التی، ان کو اپنے قبلے سے، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، ان کو اپنے قبلے کی طرف سے رخ پھیرنے پر کس چیز نے ان کو آمادہ کر دیا، مجبور کر دیا؟ قالوا علیہ، جس پر، جس چیز کی طرف، مطلب کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، ان کو اس طرف سے، کعبے کی طرف سے رخ پھیر کر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے پر کس چیز نے آمادہ کر دیا؟ یہ اعتراض ہے یہودیوں کا۔ اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل، پیغمبر آپ کہہ دو، للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کی جانب ہے، اللہ کے لیے ہے، اور مغرب بھی اللہ کی جانب ہے، اللہ کے لیے ہے۔ یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، مشرق بھی، تورکو، مشرق کا تو تورکو، مغرب پڑے تو پڑمرا، تو مشرق بھی اللہ کی مخلوق ہے، مغرب بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ یہاں سمجھنے کی بات کیا بولے تو، اب یہاں یہودیاں جو اعتراض کر رہی کہ مسلمان کئی کو، یہودیاں خوش ہو گئے تھے، اب دیکھو مسلمان بھی ہم کو فالو کر رہی، ہماری بات ماننے پر مسلمان مجبور ہو گئے، دیکھو بول کر خوش ہو جا رہی ہے لوگ، جبکہ مسلمان ان کی بات مان کر بیت المقدس کی طرف رخ نہیں کرے۔ میں اسٹارٹنگ میں بتایا نہیں میں کہ یہودیوں کا قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس تھا۔ مشرکین مکہ کا قبلہ کون سا تھا؟ کعبۃ اللہ تھا۔ جب مدینہ منورہ کو جانے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تو یہودیاں خوش ہو گئے، دیکھو مسلمان ہماری کاپی کر رہی، مسلمان ہمیں بڑے سے سن رہی، دیکھو بول کر یہودیاں خوش ہو گئے تھے، جبکہ مسلمان ان کی بات سن کر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھے۔ اللہ کا حکم تھا، کئی کو ایسا حکم تھا، وہ بھی ایک نقطہ اور جواب کیا کہ تاکہ یہودیوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ تم جس رخ کی طرف، جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو بیت المقدس، تو ہم اس کو بھی مانتے ہیں، بیت المقدس کی بھی ہمارے دلوں کے اندر عظمت ہے، اس سے بھی ہم محبت کرتے ہیں، جیسا تم بیت المقدس پر رخ کرتے ہو ویسا ہمیں بھی رخ کرتے ہیں، جیسا تم بیت المقدس سے محبت کرتے ہو، تمہاری جیسا محبت بیت المقدس کی ہے دل کے اندر، تمہارے دل کے اندر، ویسا بیت المقدس کی عظمت محبت ہمارے دل کے اندر بھی ہے، یہ بتانا تھا ان کو۔ اب یہ محبت کو دیکھ کر ہمارے بیت المقدس کو جو بھی توقیر اور تعظیم کرتے ہیں بول کر ان کے دل نرم ہو کر جو کیا تو ایمان لاتی بول کر ویسا بیت المقدس پر رخ کر کے نماز پڑھے تھے، لیکن وہ لوگ ایمان لانے کا نام نہیں تھا ان کا، اعتراض کری ہاں چلو تمہیں کہیں کو ایسا دیکھو مسلمان ہمارے بات مان کر ہماری بات سننے پر مجبور ہو گئے مسلمان بول کر خوش ہو گئے تھے۔ اللہ نے جواب دیا کہ یہ لوگ تمہاری بات سن کر بیت المقدس کی طرف رخ نہیں کرے بلکہ میرا حکم تھا۔ اصل نتیجہ اسلام بولے تو کیا، مسلمان بولے تو کیا، یہ اصل نہ مسلمان کیا بولتے ہیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، کچھ اپنی طرف سے کوئی مسلمان نہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، نہ مسجد کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، نہ مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ ادھر رخ کر کے پڑھے تو اللہ ادھر ہے بول کر کیا نہیں، اس طرف ادھر رخ کرے تو بیت المقدس کی طرف اللہ ادھر ہے بول کو کیا نہیں، اللہ ہمیں ادھر رخ کر کے نماز پڑھے تو اللہ ادھر ہے بول کو کیا، اللہ کسی ایک جہت کے اندر اللہ خاص نہیں ہے، اللہ ہمیں ادھر رخ کر کے نماز پڑھنی پڑے تو اللہ ادھر ہے بول کر نہیں، سب طرف اللہ ہے، ہر طرف اللہ ہے، ادھر بھی اللہ چاہے ادھر بھی اللہ چاہے ادھر بھی سب طرف اللہ چاہے، پوری جہتیں
پورے کونے اللہ کے لیے ہے، اللہ ہر طرف ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہے. ادھر اٹھ کر بولے تو اللہ ادھر ہے بول کر نہیں. مسلمانوں کو ایک نظم اور ایک ضبط ہو تو اچھا ہوتا. سب جنے بھی ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھے تو اچھا ہوتا. ایک نظم اچھا دستا ہے، سلیقہ اچھا دستا. اب نہیں بولے تو اب امام صاحب ادھر رخ کر کے نماز پڑھ رہی، اب پیچھے مختلف آ کر اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہی، یہ دیکھنے والے کو بھی منظر اچھا نہیں لگتا. تو اس لیے سب جنے بھی ایک سلیقہ، نظم، ضبط ہو تو اچھا رہتا بول کر ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھتے. ورنہ تو اللہ تعالیٰ ہر طرف ہے، ہر طرف اللہ تعالیٰ موجود ہے. اب یہاں ایک سوال اور مزید کیا کہ اچھا اگر غیر مسلم لوگ اعتراض کریں، اس کا بھی جواب پہلے دے دیا ہوں کہ اگر دیکھو اگر ہمیں پتھر کی طرف رخ کر کے پوجا کرے، جھاڑ کی طرف رخ کر کے پوجا کرے تو ہمیں کافرہ، تمہیں ادھر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرے تو تمہیں کیسے مسلمان، تمہاری پرستش کعبے کی پرستش ہو گئی تو ایسا. اگر وہ رخ اعتراض کریں تو پھر مسلمان کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ اس کا جواب بھی میں دے دیا تھا پچھلے کے سبقوں میں. کیا جواب دیں گے؟ یاد ہے جواب اس کا؟ یاد ہے؟ اگر اعتراض کرے مسلمانوں سے کوئی بت پرست غیر قوم مشرک، کیا سوال کرے، کیا اعتراض کرے کہ دیکھو ہمیں اگر پتھر کی پوجا کر رہی تو پھر ہمیں مشرکہ، ہمیں پتھر کو خدا بنا لیے، جھاڑ کی پوجا کر رہی تو پھر ہمیں بت پرست مشرک، تو پھر تمہیں کیسے مسلمان، تمہیں بھی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر رہی تو اللہ کا گھر بول کر اس کی طرف تمہیں پوجا کر رہی تو اس کی بھی اللہ کی پوجا کہاں ہوئی؟ وہ خانہ کعبہ کی پوجا ہوئی. تو جواب کیا دیں گے مسلمان؟ جواب یاد رکھو، جواب یہ ہے اس کا، ہمیں کعبۃ اللہ کی پوجا نہیں کر رہی، کعبۃ اللہ والے خدا کی پوجا کرنے سے ہوگی. کعبۃ اللہ کی پوجا نہیں، کعبۃ اللہ والا خدا ہمارے کو اس طرف رخ کر بولے سو. اس کے بعد ہمیں نہ کعبے کی پوجا کرتے نہ بیت المقدس کی پوجا کرتے، ہمیں کسی کی پوجا نہیں کرتے، اس کے حکم کی ہمیں فرمانبرداری کرتے ہیں. اس لیے اللہ نے بتایا تھا کہ مسلمان نہ مغرب کی طرف رخ کرنے کا حکم ہے ان کو، نہ بیت المقدس کی طرف ان کو رخ کرنے کا حکم ہے. مسلمان تو میرے حکم کے تابع دار ہیں. میں جب ان کو کہوں اس طرف رخ کرو بیت المقدس کی طرف، تو بس ان کا کام کیا؟ میرے حکم کی تعمیل کر دینا، میرے حکم کے تعمیل میں فرمانبرداری میں بیت المقدس کی طرف رخ کرنا ان کا ذمہ داری اور کام ہے. جب میں کہوں کہ اب بس بیت المقدس کی طرف، اب سورج کی طرف میں رک کر کے نماز پڑھ لی، اب بس کرو، اب پھر خانہ کعبہ کو ہی، بیت اللہ کو ہی اپنا قبلہ بنا لو، تو پھر مسلمانوں کا کام اور ذمہ داری کیا؟ بیت اللہ کو ہی رخ بنا لینا اور قبلہ بنا لینا چاہیے. یہاں سمجھنے کی بات کیا ہے؟ مسلمان نہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، نہ اس کی پوجا کرتا ہے، نہ کعبۃ اللہ کی پوجا کرتا ہے. مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے اللہ کے حکم کی تابع داری کی. مسلمان اللہ کے حکم کا ہمیشہ فرمانبردار اور تابع دار رہے. جواب سمجھ میں آ گیا؟ مسلمان کعبۃ اللہ کی پوجا نہیں کرتا، کعبۃ اللہ والے خدا کی پوجا کرتا ہے. یہ جواب بہتر ہے. سمجھ میں آ گیا جواب؟ تو مسلمان کا مانا، مسلمان کا کام کیا؟ مسلمان کا کام کیا؟ ہر حال میں اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرنا، یہ کس کا کام؟ اللہ کب کس طرف رکھو بولے چہرہ اس طرف رکھ دینا. اللہ کب کون سے مہینوں میں کیا کرو بولے وہ کام، وہ مہینے میں وہ کام کرنا. اللہ رمضان میں بول رہی دن میں کھاؤ رکھو، روزہ رکھنا، کھانا نہیں. اللہ پھر رمضان میں اللہ مغرب کے بعد بول رہی کھا لو، کھا لینا. اللہ رمضان کے بعد شوال کی پہلی تاریخ کو اللہ ارشاد فرما رہی کھا لو، عید کرو، خوشی مناؤ، میری طرف سے انعام ہے، مہمان نوازی ہے، جب کھا لینا. تو اللہ کا حکم مطلب کیا، خلاصہ، نتیجہ کیا، رزلٹ کیا؟ اللہ کب کیا کرو بولے وہ کر دینا، اللہ کب کیا نہ کو کرو بولے جب وہ نہیں کرنا. یہ مسلمان کا تو سمجھ میں آ گئی. مکمل طور پر اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کا نام مسلمان ہے. یہ تو مسلمان کا تو کیا، مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری. اللہ کب کون سا کام کرو بولے، کون سے مہینے میں دن میں کیا کام کرو بولے، کون سے مہینے میں اللہ رات میں کیا کام کرو بولے، وہ کام کرنے کا نام مسلمان ہے. اللہ کی فرمانبرداری نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.